السلام علیکم ہماری آڈینس. چلیے آج ہم کلیئر کرتے ہیں تہجد کے بارے میں. تہجد کیسے پڑھنا چاہیے, کیا اس کے رولس ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, کس ٹائم پڑھنا ہے, یا پڑھنے سے پہلے سونا یا پڑھنے کے بعد سونا ہے, کب سے کب تک کا وقت ہے تہجد کا. آج ہمارے سامنے یہ سب کلیئر کر کے بتائیں گے مولانا محمد فرقان صاحب. ان سے چلیے پوچھتے ہیں. تو مولانا صاحب یہی سوال ہے آپ سے کہ تہجد کا بہترین وقت, مطلب ساری چیزیں آپ کلیئر کر کے بتائیے تہجد کیا ہے, کیسے پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اور مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ تھوڑا تیز بولیں گے اونچی آواز میں تو الحمدللہ ان لوگ کو جلدی زیادہ سمجھ میں آئے گا. مطلب یہ پولائٹلی ہر چیز پیار والی چیز نہیں آتی ہے سمجھ میں, معافی چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے ایسا ہے, عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے. جی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے, اور سحری کے وقت سے پہلے سحری کا وقت شروع ہوا اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں, ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے لیے سونا بھی ضروری ہے یا نہیں. بہت سے لوگ اعتراض سوال کر دیتے ہیں کہ آپ سوئیں اس کے بعد تہجد پڑھیں, ایسا ہی ہے, سوچتے ہیں کہ یہی ضروری ہے, مطلب سونا ضروری ہے سمجھتے ہیں. مگر اس میں آپ کی رائے کیا ہے وہ بتائیے. جو لیکن اس کا یہ ہے کہ سونا ضروری نہیں ہے. جی سونا ضروری نہیں ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فوراً چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ بہتر اور افضل جو وقت ہے وہ آخری وقت ہے. یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اس میں چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے. آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے آج سمجھ لیجئے کہ 11 12 1 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں, پوری ساری مارکیٹ کھلی رہتی ہے, تو اس وقت تو سارے لوگ جاگ رہے ہیں. تو اصل جو ہے تنہائی کا وقت ہے, جس ساری امت اور سارے لوگ, ساری مخلوق سو رہی ہے, لیکن آپ اس وقت اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر دعا مانگتے ہیں, اللہ سے روتے ہیں, اللہ سے گڑگڑاتے ہیں, اور ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں, تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اس وقت اللہ کو بہت وہ بندہ پسند آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہاں پہ تو یہ بتلایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت مبارک مہینہ ہے. جانتے ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے, اور اس کے روزے رکھنا فرض ہیں چونکہ ہم پر, اور اس کا ایک روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے. بلکہ یہاں تک کہ بتلایا کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے, حدیث پاک میں ہے, تو پوری زندگی روزہ رکھتے رہے, جتنا اسے ایک روزے رکھنے کے ثواب ملتا ہے وہ پوری زندگی نہیں ملے گا. اور ایک منٹ معافی چاہتا ہوں. اور عوام کا یہ بھی مائنڈ میں رہتا ہے کہ اس کو پڑھیں کیسے تہجد کو, رکعت کتنی کیا ہونا ہے, کیسے نیت باندھنا ہے, کیسے یہ سب. دیکھیے اس میں دو کر کے بہتر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کسی صحابی کو کہا بھی تھا کہ آپ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں, اور کم سے کم 2 ہی ہیں, 2 پڑھیں تو 2 رکعتیں ہو جائیں گی. لیکن زیادہ یہ تعداد ہے وہ 12 ہے, اور زیادہ تر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معمول رہا ہے وہ 8 رکعتیں زیادہ تر پڑھی ہیں, اور کبھی 6 رکعتیں بھی پڑھی ہیں, کبھی 12 کی 12 بھی پڑھی ہیں, لیکن زیادہ جو معمول رہا ہے وہ 8 کا رہا. 8 کا رہا ہے. اور اس کے بعد وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو تہجد گزار ہے, تہجد کی پابندی کرتا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ بھی ہے کہ وہ وطر عشاء کے بعد فوراً نہ پڑھے, بلکہ جب تہجد کی نماز پڑھے اسی وقت بھی وطر بھی اس کا اہتمام کرے, وطر بھی اسی وقت پڑھے. اور رہا اس کی نیت کا سوال, تو نیت تو بہت آسان ہے. جیسے ہم دیگر نمازوں کی نیت باندھتے ہیں بھائی اس کی نیت باندھیں, بس یہ ہے کہ اس میں تہجد کی نماز ہے, تہجد کا نہ لینا ہے. باقی جو نماز پڑھتے ہیں, جیسے مان لیجیے ہم نے کوئی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, اسی طریقے اس کے پڑھ سکتے ہیں. مان لیجیے نیت کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد, تہجد کی نماز کی نیت کریں تو کہنے 2 رکعت نماز تہجد, اور واسطے اللہ تعالیٰ کہ رخ میرا کعبہ شریف, تو اللہ اکبر. بس اتنا سے آسان ہے. اگر اسی کو بہت سے ہیں نہیں, بہت سے لوگوں کا یہ بہت ابھی مطلب میں نے جب پڑھنے کا سوچا تہجد تو میرے مائنڈ میں وہ پرانی جو باتیں ہوتی ہیں وہ مطلب میرے سامنے آئیں کہ پہلے 11 رکعت پڑھو, پھر مطلب 12 10 ایسے کر کے گھٹاتے جاؤ. یہ سلسلہ کیا ہے, ایسا کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو ایسا کرنا تو کوئی لازمی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, چونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. باقاعدہ کئی صحابی ایسے ہیں کہ جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے, آدھا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اگر وہ پڑھا کرتے تھے تو چونکہ وہ انہوں نے مان لیجیے 4 رکعتیں پڑھی ہیں, 6 رکعتیں پڑھی ہیں, اور صورتیں ہیں 114. اب 114 صورتیں ہیں, اگر وہ ان کا یہ معمول بنا لیا جائے کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں گے تو یہ تو پورا قرآن کیسے ہو پائے گا پورا. ہاں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہے لمبی کرنی ہے بمقابل دوسری رکعت کے, دوسری رکعت تھوڑی ہلکی کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے. ماننا یہ ہے کسی کو 2 4 ہی صورتیں آتی ہیں, وہ یہ سوچتا ہے یار جب مجھے 12 یاد ہو جائیں گی تب میں مطلب جو ہے نماز کو ادا کر پاؤں گا, اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا ہے. تو ایسا کر سکتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, اگر اسے 2 صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتا ہے تہجد. بالکل پڑھ سکتا ہے. ظاہر بات جب بتلا دیا ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے, جب 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر رہے ہیں, تو جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کے لیے 2 رکعتیں, آپ کو اگر 2 صورتیں یاد ہیں تو آپ ساری پوری تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اب یہ آتا ہے کہ مان لیجیے آپ 4 کی نیت باندھتے ہیں, 4 سنتوں کی نیت باندھتے ہیں, اب آپ کو 2 رکعت صرف 2 صورتیں یاد ہیں. اب اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ زیادہ سیکھیں, لیکن جب تک یاد نہیں ہے تو آپ انہیں کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں.
وہ پہلی مان لیجیے قل اعوذ برب الفلق ہے اور ایک قل اعوذ برب الناس ہے، تو آپ نے پہلی جو رکعت پڑھی ہے تو اس میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجیے، دوسری رکعت ہوئی قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے قاعدہ اگر نہیں یاد ہے تو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، مطلب خالی نہ رہے، خالی نہ رہے، سنت و نفل خالی نہیں رہنا چاہیے. فرض کا تو یہی رہتا ہے کہ 2 بھرے رہتے ہیں 2 خالی رہتے ہیں اس طریقے سے. اور کچھ میں آپ سے یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں حافظ جی کہ یہ جو مہر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، مہر کیسے ادا کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے، اور طلاق وغیرہ یہ بھی کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں کنفیوز آ جاتا ہوں، اس میں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. کچھ دیکھیے جب ایک اجنبی تعلقات ہوتے ہیں، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، اور دونوں کو رشتہ داریوں میں جب بدلا جاتا ہے، شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے. جب چھوڑ کر آتی ہے کہ بالکل اجنبی گھر میں جا رہی ہے، جس کا نہ اس کو تعلق تھا، نہ کوئی تھا، نہ اس کا باپ ہے، نہ وہاں پر نہ بھائی ہے، نہ اس کی بہن ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اجنبی شوہر بھی ہے، اس کی ساس بھی، اس کے سسر بھی، سارے لوگ اجنبی ہیں. یہ چھوڑ کر جو آ رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کے لیے شوہر کے لیے حلال ہو رہی ہے، اس کے لیے اس کا عوض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ مہر ہے، وہ مہر ہے. اس لیے مہر کی تعداد بھی صحیح ہونی چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی آپ نے یہ قیمت لگائی ہے. یہ نہیں ہو جائے کہ ہم نے اس سے اتنا خرید لیا ہے، اب وہ اس کے بعد پھر پوری ذمہ داری آپ کی ہو جاتی ہے. بعض جب لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ماں نانو نفقے کا. بھائی جب آپ نے اسے قبول ہی کر لیا ہے تو ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہو گئی، تو نانو نفقہ، روٹی یا نون یا ساری چیزیں یہ سب کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے. تو ساری ذمہ داری یعنی اب پوری ذمہ داری آپ کو اس کی نبھانی ہے. اس کے بعد مان لیجیے جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، نہیں بن پاتی آپس میں، ہوتی ہے، حالات ایسے آ جاتے ہیں یا کچھ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے طلاق مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس کا بہترین تو حل یہ ہے کہ آپ صرف ایک طلاق دیں. اور ایک طلاق دینے کے بعد اور عدت پوری وہ گزارے گی. عدت کے دوران جتنی وہ مطلب اس کی عدت ہے تو اس عدت میں اس کا خرچہ شوہر پر ہی لازم ہوگا، شوہر ہی پورا اٹھائے گا. اور عدت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے وہ گھر چلی جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی. اب اگر دوسرے کے پاس شادی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے آزادی ہے. نہیں ایک طلاق، اور یہ دوسری طلاق تیسری طلاق کیا ہے؟ وہ مان لیے کہ اگر اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، اسے پشیمانی ہوئی، افسوس ہوا کہ ہمیں تو اتنی اچھی بیوی تھی، میرا اتنا خیال رکھتی تھی، ساری چیزیں تھیں، ہم نے تو یہ غلط کام کیا، اس لیے اللہ نے حکم یہ دیا کہ صرف ایک طلاق دی جائے. جب آپ نے ایک طلاق دی، عدت پوری نہیں ہوئی. ہاں پچھتاوا ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے ایسے ہی تو ایک نہیں ہو سکتے نا، نکاح ہی کرنا پڑے گا. وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف ایک طلاق دی ہے اور عدت پوری نہیں ہوئی، عدت پوری ہونے سے پہلے آپ اس سے بغیر نکاح کے بھی رجعت کر سکتے ہیں. یعنی اسے اپنی بیوی لا سکتے ہیں. آپ اسے کہہ دیجیے ہم نے آپ کو معاف کیا اور ہم آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، آپ میری بیوی رہ سکتی ہیں، آپ آ جائیے بیوی. عدت کب؟ عدت پوری ہونے سے پہلے جو ایک 4 مہینے 10 دن کا جو ٹائم، یہ 4 مہینہ 10 دن کا الگ ہے. جیسے مان لیجیے کچھ ہیں عورتیں ہیں جن کو حیض آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں MC آتی ہے، مہاماری آتی ہے، ہر مہینے آتی ہے. تو یہ 3 حیض آ جائیں اگر آتے ہیں تو 3 حیض آنے کے بعد اگر کمپلیٹ 3 حیض پورے ہو گئے ہیں اور پاک ہو گئی، اس کے بعد اب وہ اس کی عدت پوری ہو گئی. اگر پورے نہیں ہوئے اس سے پہلے رجعت کر سکتی ہے. اور اگر یہ کسی کو آتے ہی نہیں، مان لیجیے یا وہ حاملہ ہے، مان لیجیے پیٹ سے ہے، تو پیٹ سے اس کی عدت یہ ہوگی کہ جیسے بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یا یہ بھی نہیں تو اس کے ہیں 3 مہینے، کیونکہ ہر مہینے کا ہوتا ہے نا، تو 3 مہینے اس کی عدت ہوگی. 4 ماہ 10 دن وہ شوہر کا مسئلہ ہے، عدت کا ہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ رجعت کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کب؟ اسی لیے کہا کہ آج ہوتا یہ ہے کہ کسی اور غصہ کو یہی جو پروگنڈا ہے یہی سب دوسری طلاق میں بھی رہ سکتا ہے. ہاں دوسری میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن تیسری کے بعد حرام ہو جاتا ہے. تیسری کے بعد حرام ہو جائے گی. بلکہ یہ مان لیجیے پہلی اگر آپ نے ایک ہی طلاق دی ہے اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، اب اس سے پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنا پڑے گا. اس میں حلالی کوئی بات نہیں آئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنا ہوگا. پہلی طلاق میں نہیں، دوسری طلاق دی، اس میں بھی عدت پوری ہو گئی، آپ نے رجعت نہیں کی، اس میں بھی نکاح کرنا پڑے گا. لیکن اگر تیسری آپ نے طلاق دے دی یا اکٹھی آپ نے تینوں طلاقیں دے دیں، تو تینوں طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہونے کے بعد اب اگر رجعت کرنا چاہیں، آپ اسے واپس بیوی بنانا چاہیں، تو اب یہ ضروری ہوگا کہ آپ پہلے اسے وہ کسی دوسرے سے شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد اس سے باقاعدہ میاں اور بیوی کا جو سمبند ہوتا ہے اس طریقے کے بالکل باقاعدہ رہے. اور سمبند ہونے کے بعد ساری چیزیں جو کرتا ہے وہ کرنے کے بعد اب اگر مان لیجیے وہ طلاق دے دیتا ہے، یہ بہت غلط مسئلہ ہے کہ اسے باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ شادی کر لیجیے، سب کچھ کر لیجیے، اس کے بعد ہم اس سے بیوی کر لیں. یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا، یہ شریعت کا ایک مذاق ہے. ہاں وہ اپنی آزادانہ طور پر اپنی سوچ سے تیسری طلاق کے بعد جب تک وہ کسی سے نکاح نہیں کر لے، نکاح کرنے کے بعد باقاعدہ سمبند مطلب سب کچھ وہ ہو نہ جائے، اس کے بعد ہی آپ پہ وہ مطلب ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور یہ بتائیے کہ مہر اگر مطلب نکاح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مہر بھی لکھ گیا ہے، لیکن اسی دوران اگر کچھ ایسی بات ہوتی ہے، نکاح وہاں پہ توڑنا پڑ رہا ہے یا مطلب کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تب نکاح کی کیا چیز رہے گی؟ دینا ہے یا نہیں دینا؟ نکاح ہو گیا ہے، مہر بس بیوی کے پاس نہیں پہنچے ہو، اس سے پہلے ہی آپ نے طلاق کا کہہ دیا مجھے شادی نہیں کرنی، تب مہر ادا کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی پوری تفصیل ہے، پوری اب فقہ میں پڑھیں گے تو پوری تفصیل ہے کہ اگر اتنا ہوا تو اتنا کرنا پڑے گا، یہ ہے تو اتنا کرنا پڑے گا، اتنا لکھا تو اتنا دینا پڑے گا. جیسے مان لیجیے کہ صرف نکاح ہوا ہے،
اور نکاح ہونے کے بعد دوسروں آپس میں ملے نہیں ہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں، مطلب دونوں آپ تنہائی میں، کہ کوئی ڈر کوئی خوف کوئی نہیں، بالکل اکیلے تنہا ہے، اور ایسا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اور مہر بھی متعین کر لیا تھا کہ اتنا دینا ہے، تو اس کا آدھا دینا پڑے گا، کتنا؟ اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ خلوت صحیحہ ہو گئی ہے اور تو خلوت صحیحہ ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا۔ الحمدللہ میری بہت اچھے سے سمجھ میں آیا، آپ نے سمجھایا، ہو سکتا ہے شاید ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہو، اور آپ لوگوں کے دل میں ایسا ہی کوئی سوال ہو یا کسی بات سے آپ کنفیوز ہوں، یہاں پہ آپ کے دو مسئلے جو ہیں بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں، ایک نمبر 1 تہجد، اور دوسرا مہر، طلاق، بیوی کو کیسے رکھیں، کیا کرنا ہے، کیسے طلاق ہونی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو تو دیکھی لیکن ویڈیو میں جو باتیں کہی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اور آپ سے کہ نماز پڑھیے، کوشش کریے نماز پڑھنے کی، ایمان کو اپنے مضبوط بنائیے، قبر تمہارا گوشت کھا جائے گی، ہڈی کھا جائے گی، لیکن تمہارا ایمان نہیں کھائے گی۔ الحمدللہ آپ کوشش کریے نماز پڑھنے کی بالکل، اور بہت بہت سلامتی آپ لوگوں پر، اللہ حافظ۔